السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہیں؟ عید کی بہت بہت مبارک ہو سب کو، جو بھی ولاگ دیکھتے ہیں میرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جہاں کہیں بھی ہوں آپ خوش ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے، اور کبھی کوئی کسی قسم کے کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی غم نہ ہو۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمیشہ خوش رہیں، آپ کے گھر خوشیوں سے آباد رہیں، مہکتے رہیں، بچوں سے چہچہاتے رہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا رہے اور رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ تو تھوڑا سا موضوع ہم نے چینج کیا ہے اپنا، کہ اپنے ولاگ کا نیم بھی تھوڑا سا ہم چینج کریں، اور اس کا نام عبداللہ ولاگ کی بجائے میں نے لکھا ہے کہ مائی ولاگ، اور میٹھی میٹھی باتیں، اچھی اچھی باتیں، پیاری پیاری باتیں ہم کریں، شیئر کریں ایک دوسرے سے۔ جو بھی میری کوئی غلطی ہو، کوتاہی ہو، تو اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں میں، اور آپ لوگوں نے مجھے مشورہ بھی دینا ہے کہ آپ کی ادھر یہ غلطی ہے تو اس کو درست کریں۔ مشورہ بہت اچھی چیز ہے، اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اچھا مشورہ جو ہے یہ امانت ہوتی ہے۔ کوئی مشورہ آپ سے مانگے تو یہ سنت ہے کہ مشورہ امانت ہے، اور اچھا مشورہ ہی دینا چاہیے۔ قیامت والے دن اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا کہ کسی نے مشورہ ہم سے مانگا تھا، کوئی رائے لی تھی، تو ہم نے اس سے کیسی رائے دی تھی، اچھی دی تھی، غلط دی تھی۔ تو اس بارے میں جو ہے ہمیں سب سے بہترین رائے دینی چاہیے، صحیح دینی چاہیے، صحیح راستہ بتانا چاہیے، صحیح راہ دکھانی چاہیے کسی کو، اس کا بھی اجر ہے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ صرف خوش اخلاقی جو ہے یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ جتنی بھی ہم رات دن بیٹھے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، تو کوئی ایک بندہ ہے جو کوئی اچھی بات کسی کو بتا دیتا ہے، کسی کا دکھ درد بانٹ لیتا ہے، تو اوپر چلا جائے گا، نیکیاں پڑی رہ جائیں گی۔ اور صرف کسی کی دل جوئی کرنے سے جو ہے وہ بندہ اوپر چلا جائے گا۔ اس لیے تو ہے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے سالن کی خوشبو ہمسایہ کے گھر تک جاتی ہے تو اپنے سالن کا شوربہ بڑھا لو، اور اس کے گھر کے حالات کا بھی پتہ ہے کہ وہ یہ چیز نہیں پکا سکتے، تو اس کے گھر بھیج دو۔ ان چیزوں کا اتنا اجر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اچھے اچھے نیک نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمسایہ جو ہے ہمارا یہ ساتھ والا ہے۔ فین چلا دو، فین چلا دو، فین رکھ دو۔ تو لیکن نہیں، یہ قرآن میں ہے کہ آپ کا ساتھ والا ہے، اور کروٹ والا ہے، اور تھوڑا سا دور والا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہے قرآن پاک میں۔ کافی ہم تو سمجھتے نہیں ہیں، دور دور تک بھی ہمارا ہمسایہ گنا جائے گا کہ سب کی ہم نے خبر گیری کرنی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، چاہے رشتہ دار بھی ہوں، تو پوچھیں کہ فلاں کا کیا حال تھا۔ ہم اگر دور کہیں چلے جائیں، ہم نہیں رہتے ادھر، تو جب آئیں تو پوچھ لیں ان سے کہ فلاں کا کیا حال تھا، تو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہم نہیں جاتے کسی کے گھر۔ تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ اچھی بات ہے، یہ نہیں ہے اچھی بات۔ دین ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتا۔ دین سکھاتا ہے کہ خبر گیری کرو۔ جس طرح نمازی مسجد میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دکھ درد بانٹتے ہیں، بیٹھنے سے ایک دوسرے کے دکھ درد کا غم کا پتہ چلتا ہے کہ کون کس حال میں ہے، کس کی کو کیا ضرورت ہے کسی چیز کی، تو پھر شیئر کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں خواتین کے لیے بھی ایسے ہے کہ ہم بھی بیٹھیں، ایک دوسرے کا دکھ درد۔ آج کل تو بالکل بھی ٹائم نہیں، اگر کسی رشتہ دار کے گھر میں چلے جائیں
تو وہ بھی ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کوئی کام سے آیا ہوگا. پہلے تو جاتے تھے, ملنے بھی جاتے تھے رشتہ داروں کو کہ اتنے دن ہو گئے ہم نہیں ملے, تو پھوپھیوں کے گھر چلے جاتے تھے, ہم خالہ کے گھر چلے جاتے تھے, ہم جو خالہ دور ہوتی ہیں انہیں ملنے چلے جاتے تھے. لیکن اب وہ رواج ہی ختم ہو گیا. اب تو بغیر کسی کام کے کوئی کسی کے گھر بھی نہیں جاتا, کہ وہ بھی اب ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں, چاہے ایک ہی محلے میں ہوں تو بغیر کام کے کوئی کسی کے گھر ملنے کے لیے نہیں جاتا. بچے بچوں سے کھیلتے تھے, ایک دوسرے سے میل جول سے, ان چیزوں سے جو ہوتا تھا, یہ فضول سی جو بیماریاں یہ نہیں ہوتی تھیں بالکل بھی. بچے کھیلتے کھیلتے ایک دوسرے سے سیکھ جاتے تھے. اب ہمارے پاکستان میں جیسے آرٹزم بالکل بھی نہیں تھا, تو یہ کھیلنے سے ایک دوسرے سے بچے سیکھتے تھے. اب ہر گھر میں ایک ایک بچہ ہو رہا ہے. اس طرح کرونا میں اور زیادہ ہو گئے ہیں. میری سسٹر ڈاکٹر ہے, وہ بتا رہی تھی کہ یہ کرونا سے مزید باجی زیادہ ہو رہے ہیں بچے, کیونکہ وہ کرونا کی وجہ سے وہ کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا, اندر بچے رہے ہیں, تو زیادہ یہ یوز ہوتا رہی ہے, اسکرین یوز ہوتی رہی ہے, موبائل, تو اس وجہ سے بچوں میں اور بھی زیادہ ہو گئی ہے یہ. تو اسی طرح ہم نے بھی یہ چوٹ کھائی ہوئی ہے, اس بچے کی وجہ سے ہم بھی رول رہے ہیں. میرا پوتا جو ہے عبداللہ, جس کی وجہ سے میں نے یہ ولاگ بنائے, تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ تو ماشاءاللہ امپروو ہو رہا ہے. اس لیے میں یہ ویڈیوز بھی بناتی ہوں, ولاگ بناتی ہوں, سب کو یہی بتاتی رہتی ہوں کہ بچوں کو اس سے دور رکھیں. یہ بہت بڑا دشمن ہے موبائل, بچوں کا بہت بڑا دشمن ہے موبائل. چاہے آپ کام چھوڑ دیں, بعد میں کر لیں, جیسے ٹائم ملے ویسے کریں, لیکن بچوں کو اس سے دور رکھیں. یہ تو ایک تو یہ مستقبل بچوں کا کھا رہا ہے, بچے پڑھائی میں توجہ بالکل نہیں دے رہے, اور دوسرا یہ ان کا ذہن, ان کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو رہی ہے, اور بچے چھوٹے بچے آرٹزم کی طرف جا رہے ہیں. ہم بلاتے رہے, ہمارے چاہے دوسرے اس کے میرے پوتے ہیں, بھائی ہیں عبداللہ کے, اسے 1 سال چھوٹا ہے, پھر اس سے چھوٹا ہے, تو انہیں ہم وہ جب اٹھائے ہوئے ہوں تو آوازیں دیتے رہیں, وہ بھی نہیں سنتے ہماری بات. اس طرح لگتا ہے جیسے گونگے بہرے ہوں. بچوں کی توجہ پوری مرکوز اس چیز پہ ہو جاتی ہے, وہ توجہ ہی نہیں دیتے, ماحول کی طرف آتے ہی نہیں ہیں بچے. تو یہ سب سے بڑا دشمن ہے, اس سے بالکل ہی بچائیں. مجھے ماں سمجھیں, آپ کو میری بیٹیاں ہیں, تو آپ ساری توجہ اپنے بچوں پہ دیں. آپ کا مستقبل آپ کے بچے ہیں, آپ کا سب کچھ آپ کے بچے ہیں. ہم بچوں کے لیے ہی سارا کچھ کر رہے ہیں, کما رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں سارا کچھ ہمارا یہ بچے ہیں. ہم بچوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, ہمارا سارا سرمایہ ہمارے بچے ہیں. تو بچوں پہ ساری توجہ دیں, اور جو ٹائم ملے اسی ٹائم کام کریں. پڑھا رہے کام, یہ بچے سب کچھ ہے, ان پہ توجہ دیں. دیکھنا یہی آپ کا مستقبل ہوں گے, یہی آپ کے صدقہ جاریہ بنیں گے, اور جب یہ عہدوں پہ فائز ہوں گے تو آپ کے لیے دعائیں خیر بھی یہی بچے کریں گے, اور آپ کو پوری زندگی دعائیں دیں گے کہ ہمارے والدین نے ہماری اچھی تربیت کی تھی, ورنہ یہ تو کسی کام کے ہی نہیں رہیں گے, تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اسلامی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بچہ اب ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ خون کی پھٹکی بنتی ہے, پھر وہ ایک چھوٹی سی بوٹی بنتی ہے, پھر بوٹی کے نقش و نگار بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو اس کے نیم رکھے ہیں. پھر وہ لوتھڑا خون کا بوٹی کے نقش و نگار بنتے ہیں اس لوتھڑے کے, پھر نقش و نگار بن کے اللہ تعالیٰ اسے خوراک بھی مہیا کرتا رہتا ہے آہستہ آہستہ. پھر ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے اس کی, پھر اس کے بعد خوراک اب دیکھیں ناف کے ذریعے لے رہا ہے وہ ماں کے پیٹ سے. ماں کا تو خون چوس رہا ہوتا ہے نا بچہ, تو پھر وہ اس میں جان ڈالی جاتی ہے, اس کے وہ اعضاء بڑھتے رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ دیکھیں 7 پردوں میں وہ اس کے نقش و نگار بھی بن رہے ہیں, وہ بڑھ بھی رہا ہے پردوں میں, خوراک بھی لے رہا ہے پردوں میں, اللہ کی کاریگری. تو
جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا پیدا ہونے کا ٹائم آتا ہے تو میں ایک فرشتے کو حکم دیتا ہوں کہ اسے اپنے پروں پہ لے لینا، تو فرشتہ حاضر ہوتا ہے اس ٹائم۔ جب وہ باہر آتا ہے تو فرشتہ اسے اپنے پروں پہ اٹھا لیتا ہے، پھر وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، کسی قابل نہیں ہوتا، نہ تو وہ خوراک لے، وہ جانور کے بچے سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ جانور کا بچہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر لڑکتے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، گرتا ہے، پڑتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ بھی ماں کا دودھ خود چوسنے لگ جاتا ہے، لیکن انسان کا بچہ اس قابل بھی نہیں ہوتا، وہ انتہائی غیر حالت میں ہوتا ہے، بالکل دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ پھر ماں اسے اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، اپنا دودھ چسواتی ہے اسے۔ اب تھوڑا تھوڑا وہ بڑا ہونے لگتا ہے، باپ اس کے لیے سردی گرمی میں کماتا ہے، اس کا خرچ اٹھاتا ہے، اور سارا دن وہ کام کرتا ہے، کچھ آفس میں کام کرتے ہیں، کچھ مزدوری کرتے ہیں، ہر قسم کا کام کرتے ہیں اس بچے کے لیے۔ تو ماں گھر کا کام بھی کرتی ہے اور اس بچے کی پرورش بھی کرتی ہے، اس کے کپڑے دھوتی ہے، اس کا خیال کرتی ہے، اس پہ محبت نچھاور کرتی ہے۔ تو پہلے والی مائیں تو سارا اپنا ہی دودھ پلاتے تھے ہم، اب والی مائیں ڈبے کا پلاتی ہیں، پہلے والی تو ہم خود پلاتے تھے اپنا۔ جب چھاتی سے لگاتے ہیں تو اللہ گواہ ہے کہ جو محبت نچھاور ہوتی ہے وہ اللہ کو پتہ ہے یا اس ماں کو پتہ ہے کہ کیسے پھوٹ پھوٹ کے محبت آتی ہے اس بچے پہ۔ کہتے ہیں کہ دنیا ساری اور کائنات ساری اس پہ نچھاور کرتے ہیں، یہی سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ پتہ نہیں یہ تھا کہاں، یہ ہم سے دور کیوں تھا، یہ کہاں سے اللہ نے اسے ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت کو بھیج دیا۔ بیٹی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے باپ کا بازو بن جاتا ہوں، میں رحمت بھیج دیتا ہوں آپ کے لیے، اور بیٹا ہے تو اس کو اس کے باپ کا بازو بنا دیتا ہوں میں۔ تو اس طرح وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑھتا رہتا ہے، اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے، اور ہم ساتھ ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ تھوڑا سا پھر گردن بھی نہیں وہ اپنے سہارے سے اٹھا سکتا، تھوڑا سا وہ اس پر گردن سہنے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا سا وہ اسے ماں باتیں کرتی ہے، پیار کرتی ہے، تو وہ تھوڑا سا پھر ہنستا ہے، مسکراتا ہے، تو ماں کی تو خوشی کی انتہا ہوتی ہے، سب گھر والوں کی، دادی دادا، نانی نانا، ماموں، پھوپھیاں، خالہ، سب کی محبتیں ہوتی ہیں اس بچے پہ۔ دیکھتے رہتے ہیں اس کے منہ کو، اب ہنس رہا ہے، اب تھوڑی تھوڑی بات کرنے لگ جاتا ہے، بابا، ماں، پہلا لفظ اس کے منہ پہ ماں آتا ہے، ماں، ماں، یہ لفظ یہ کون سکھاتا ہے؟ اللہ، وہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے سکھاتے ہیں، تو وہ پھر تھوڑا سا بیٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر ہماری خوشی کی انتہا کہ اب ہمارا بچہ بیٹھتا ہے، ایک لفظ بولتا ہے، بیٹھتا ہے، مزید باتیں سکھاتے ہیں، پھر اس طرح وہ بڑھتا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قدم اٹھانے کے قابل ہوتا ہے، تو مزید خوشیوں کی انتہا کہ اب ہمارا بچہ چلنے لگ گیا ہے۔ پھر باپ اسی طرح مزدوری جاری ہے، کام جاری ہے، باپ کا محنت ہو رہی ہے اس بچے کے لیے، مزید بچے بھی ہوتے جاتے ہیں، سب کے لیے باپ کماتا ہے۔ جب وہ جوان ہوتا ہے تب باپ کی کمر جھک جاتی ہے، ماں کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور ماں بھی تھک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب کوئی بات کہی جائے اس سے تو پھر وہ تڑاخ پڑاخ بولنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے تو کون اور میں کون، وہ مجھے بھی بھول جاتا ہے اور ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے، وہ اپنی پیدائش کو بھی بھول جاتا ہے کہ کیسے پیدا کیا گیا، وہ کیا تھا، اور ہم نے کیسے اس کی پرورش کی اور اس کی ہڈیاں مضبوط کی، اسے چلنے کے قابل بنایا، اور کہتا ہے کہ کون رب، کون ماں، کون باپ، سب کچھ بھول جاتا ہے وہ، اور یہ 100% درست ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بات فرماتا ہے وہ حق اور سچ فرماتا ہے، جو بھی سنے گا
تو آپ کو یہ بات میری سچی ہی لگیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی بات فرماتا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ آدھے سے زیادہ ماں باپ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے فیس بک پہ کہ اس طرح رو رہے ہوتے ہیں، اب تو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں کہ اب آپ کی اور جگہ نہیں ہے ہمارے گھر میں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ کیسے پرورش ہوئی تھی ان کی، کیسے ماں باپ نے دکھ سہے تھے، کیسے پالا تھا، وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ جو ماں پہلے لفظ پہ تڑپی تھی کہ میرا بیٹا نے آج پہلا لفظ بولا ہے، وہ 10 بار اس نے پوچھا تھا ایک لفظ، باپ بار بار بتاتا تھا خوش ہو کے۔ بچہ پوچھتا تھا کہ یہ کیا ہے، تو باپ بتاتا تھا یہ چڑیا ہے۔ تو بچہ پھر پوچھتا تھا بابا یہ کیا ہے، باپ بولتا تھا کہ چڑیا ہے۔ جب باپ نے پوچھا بچے سے کہ بیٹا یہ کیا ہے، تو بیٹے نے بتایا کہ بابا یہ کوا بیٹھا ہے۔ دوسری مرتبہ پوچھا تو وہ کہا بابا کوا ہے۔ تیسری مرتبہ کہا کہ 2 مرتبہ بتا چکا ہوں، بابا بار بار پوچھ رہے ہو۔ اس نے کہا میں جان کے تو پوچھ رہا ہوں، جب تو چھوٹا تھا تو نے 10 مرتبہ پوچھا تھا، میں نے خوش ہو کے بتایا تھا، اور میں نے بار بار تو پوچھتا تھا، میں بار بار خوش ہو کے بتاتا تھا۔ میں نے آج کہا کہ میں تو پوچھ کے دیکھوں کہ کتنی مرتبہ تو سہتا ہے، کتنی مرتبہ تو بتاتا ہے۔ تو 3 مرتبہ بھی خوش ہو کے نہ بتا سکا مجھے۔ یہ ہم ماں باپ کی اوقات ہو جاتی ہے بعد میں۔ شکر الحمدللہ، سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت اچھے بچے بھی ہیں جنہیں والدین کی قدر کا پتہ ہے، جنہیں اپنی پرورش کا پتہ ہے کہ کیسے ان کی پرورش ہوئی، کیسے ماں باپ نے دکھ سہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان کے بچے بھی ویسے قدر کریں گے ان کی جیسے وہ کر رہے ہیں اپنے والدین کی، اور جو ٹھکراتے ہیں ان کے بچے بھی ویسے ہی ٹھکرائیں گے ان کو۔ اب ہے کہ ایک لفظ ماں، اور اس کی وجہ تسمیہ ہے تھوڑی سی اسلامی روح سے جو ہے کہ اس کا جو ہے ماں، امی، ماما، یہ لفظ یہ اب ہم معنی لفظ ہیں عربی میں۔ یہ بچہ جو پہلے لفظ بولتا ہے ایسے، پانی کو تو تقریباً بچے ام ہی بولتے ہیں پہلے ام۔ اب اسے عربی میں جو کہتے ہیں مایا، پانی کو مایا کہتے ہیں، تو اس سے ملتا جلتا لفظ بچہ بولے گا۔ تو اس طرح چند جو ہیں ابتدائی باتیں ہیں، اور رونے کی وجہ سے جو آوازیں بچے کی منہ سے نکلتی ہیں وہ سب وہ بھی ایک ہی جیسی آوازیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے منہ سے نکلتے ہیں بچے کی آوازیں، وہ بھی ہم معنی آوازیں ہوتی ہیں، سب بچوں کی ایک جیسی۔ بعد میں جس کی جو زبان ہوتی ہے، سرائکی سیکھتے ہیں، اردو سپیکنگ اردو بولتے ہیں، عربی بولتے ہیں، فارسی جو جس کی زبان ہوتی ہے بعد میں سکھائی جاتی ہے۔ جو پہلی آوازیں ہوتی ہیں وہ ہم معنی سب بچوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں، کیونکہ عالم ارواح میں روحیں جو ہیں وہ پہلے سے ہی ہیں۔ جب ایک بچے کی پیدائش روح ڈالی جاتی ہے ماں کے رحم میں، تو اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے فرشتوں سے، جب اس کی شکل تخلیق ہوتی ہے کہ اس کی جو ہے شکل کون سی بنی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے سامنے لائی جائیں، تو وہ ایک سکرین کی طرح جس طرح چلتی ہیں، مووی کی طرح چلائی جاتی ہیں شکلیں، 7 پشتوں تک شکلیں چلائی جاتی ہیں، تو ساری پھر اس طرح باری باری اس کی 7 پشتوں کی شکلیں چلائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کس کی شکل ہے، نہ ماں کی ہے نہ باپ کی ہے، تو کئی لوگ ہیں جو الزامات لگائے جاتے ہیں یہ کس کی شکل بچہ پیدا ہو گیا، تو 7 پشتوں تک شکلیں چلائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک تخلیق فرماتا ہے، یہ شکل باپ کی ہے، ماں کی ہے، دادا کی ہے، دادی کی ہے، نانا کی ہے، نانی کی ہے، یہ پچھلی پیڑھی میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے 7 پشتوں تک میں سے۔ تو اس طرح پھر ایک شکل تخلیق کی جاتی ہے اس بچے کی اپنی ہی نسل میں سے، جو اس کے 7 پیڑھیوں تک ہوتی ہے، وہ شکل پھر اس بچے کی تخلیق کی جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ میری باتیں جو آپ سنتے ہیں آپ کو پسند ہیں،
اللہ ताला आप लोगों के घरों पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और आपको ये बातें सुने और अच्छी लगें आपको। अब मेरी बेटियां भी सुनेंगी, बेटे भी सुनेंगे, भाई भी सुनेंगे, बहनें भी सुनेंगी और अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।